کے 50 ساتھی ایک ساتھ شہید ہو گئے، اور ان 50 میں سے سب آوان و انصار شہید ہوئے، سب زیادہ تر، اور خاندان کے لوگ ابھی بچے رہے اور مزید آوان و انصار بچے رہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ اب ہم ایک کے ساتھ ایک لڑیں گے، تو اس میں سب سے پہلے جو میدان میں گئے، میں ترتیب وار شہادتیں نہیں پڑھوں گا، بس 2-3 شہادتیں پڑھ کے بات ختم کروں گا، لیکن پہلی شہادت میں پڑھ رہا ہوں جو پہلا شہید ہے کربلا کا۔ یہ 50 کے بعد ایک اور ایک جانے کے معاملے میں وہ 17 دن کا دولہ ہے، جسے دنیا وہب ابن عبداللہ کلبی کے نام سے جانتا ہے۔ ان کی امی کا نام جو ہے وہ بی بی قمر خاتون بتایا جاتا ہے، اور ان کو پتہ چلا تو یہ اپنے بیٹا جس کی شادی کو ابھی جو وہ 15-16 دن ہوئے تھے، بیٹے کو کہتی کہ بیٹا شہزادہ رسول کربلا میں ہے، اگر تو میرے دودھ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو سیدہ کے لال پر اپنی جان قربان کر دے۔ تو وہب اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی تمہاری ہماری شادی کو چند دن ہوئے ہیں، ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹی ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں، پھر تم عدت گزار کے کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے زندگی کا لطف لینا، اور اگر چاہو تو آل رسول پہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں، تم بھی چلو۔ تو اس نے کہا اتنا سستا سودا کون چھوڑ سکتا ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اگر آپ شہید ہو گئے تو ساری زندگی سیدانیوں کی کنیز بن کر ان کی خدمت کرتے ہوئے گزار دوں گی۔ جب یہ خاتون اپنی بہو اور اپنے بیٹے کو لائی تو لا کر کہتی ہے چند دن ہوئے میرے لال کے شادی کو، اور سیدہ کی کنیز ہوں، آپ کی امی کی خوشی کے لیے، آپ کے نانا کی خوشی کے لیے بیٹا پیش کر رہی ہوں، قبول فرمائیں، بس اس امید پر کہ آپ کے نانا ہماری شفاعت کریں۔ تو آپ نے فرمایا امید کیا، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے نانا تمہاری بھی شفاعت کریں گے، تمہارے لال کی بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمیر ابن عبداللہ کلبی میدان میں جانے لگے تو بیوی نے دامن پکڑ کے امام کے پاس لایا اور لا کر کہتی امام یہ جا رہے ہیں، میں نے حدیث سنی ہے کہ شہید جب گرتا ہے تو حوریں اس کو اٹھا لیتی ہے اور اس کو جو ہے وہ چاہتی ہے، محبتیں دیتی ہے، ان سے کہہ دو کہ یہ جا تو اکیلے رہے ہیں لیکن جب جنت میں یہ جائیں گے تو مجھے اکیلے اس طرح نہیں جائیں گے، اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ امام نے اس وقت مسکرا دیا اور ان سے کہا کہ وعدہ کرو کہ شہادت کے لیے تو اکیلے جا رہے ہو لیکن جنت میں بیوی کو ساتھ لے کے جانا۔ کسے خبر تھی کہ بیوی ساتھ ہی شہادت بھی پانے والی ہے۔ ایسے میں وہب ابن عبداللہ 17 دن کا دولہ، صرف داستان کربلا رسم کے طور پہ مت سنو، داستان کربلا صرف دل بہلانے کے لیے مت سنو، داستان کربلا یہ کہ ہر سال پروگرام ہوتا ہے 27 سال سے، چلو بیٹھ کے سن لیں گے، ذرا عبرت حاصل کرو کہ آل نبی کے نام پہ دین کی خاطر، شریعت کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی تعلیمات کی خاطر 17 دن کا دولہ شہید ہو گیا۔ میرے نوجوانوں، میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سب سے کہتا ہوں، 17 دن کا دولہ اللہ کے دین کے لیے شہید ہوا ہے۔ ہم نے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ ہم تو 10 منٹ کی نیند بھی فجر کے لیے قربان نہیں کرتے، ہم تو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، عبادتوں کو ترک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گانجا پیتے ہیں لوگ، شراب پیتے ہیں لوگ، زنا کی طرف جاتے لوگ۔ اللہ کے بندو، امام علی مقام کی قربانیوں کی قدر کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور کہو کہ امام آپ کی خوشی کے لیے لوگوں نے جان دے دی، دنیا چھوڑ دی آپ کی خوشی کے لیے تاکہ آپ کے نانا کو راضی کریں۔ ہم آپ کی خوشی کے لیے گناہ چھوڑ دیں گے، نفسانی خواہشات چھوڑ دیں گے، ہم آپ کے دل کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں چھوڑ دیں گے۔ دیکھو کربلا والوں کو جو برکتیں ملی، امام وہ برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت وہب ابن عبداللہ کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شہادت ہوئی۔ کس کس کی شہادت پڑھوں؟ مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی، حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوئی۔ اس طریقے سے شہادتیں ہوتی رہی اور ایک کے بعد ایک سب شہید ہوتے رہے، لیکن کربلا کے ان آوان و انصار نے جب تک ایک
ایک بھی باقی رہا، خاندان نبوت کے کسی فرد کو میدان کربلا میں جانے نہیں دیا۔ بالآخر جب سب شہید ہو گئے تو وہ اب 19 نفوس قدسیہ جو نبی کے خاندان کے باقی تھے جنہیں شہید ہونا تھا، اس میں عورتوں کو نہیں گن رہا ہوں، مردوں کو گن رہا ہوں جو شہید ہونے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے میدان کے اندر جانے والوں میں کون تھا؟ الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے جو بیٹے تھے، حضرت محمد ابن علی، اون ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، یہ سب کے سب جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ سب مولا علی کے بیٹے تھے۔ 3 بھائی تو حضرت عباس کے سگے بھائی تھے، اور اس کے بعد حضرت عباس کی شہادت بھی میں پڑھوں گا، وقت میں گنجائش رہی تو جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسن کے مزید 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم کے علاوہ وہ حضرت عبداللہ ابن حسن، اسی طریقے سے حضرت قاسم ابن حسن، اور اسی طریقے سے حضرت عمر ابن حسن اور حضرت ابو بکر ابن حسن، یہ امام حسن کے بیٹے تھے، وہ بھی شہید ہوئے حضرت قاسم کے علاوہ۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ جعفر طیار مولا علی کے بڑے بھائی تھے، ان کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد اور اون، جنہیں ہم اون و محمد کہتے ہیں، حضرت زینب کے بیٹوں کے نام سے جانتے ہیں۔ مختصر میں برکت کے لیے سب کی شہادتیں جلدی سے پڑھوں۔ میدان کربلا میں سیدہ زینب پاک آتی ہے اپنے بھائی کے پاس، اور بھائی کے پاس آ کے کہتی ہے، بھیا ایک ایک کر کے سب جانے، میدان میں میری کمائی بھی، میں زندگی بھر کی کمائی اپنے ساتھ لائی ہوں۔ اون و محمد کی شکل میں میرے بیٹے علی کے نواسے ہیں اور جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ جعفر طیار بڑے بہادر آدمی تھے، جنگ موتا کے موقع پر آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضور کے بڑے عزیز اور بڑے چہیتوں میں یہ تھے، بھائیوں میں تھے، مولا علی کے سگے بھائی تھے۔ تو حضرت سیدہ زینب کہتے، بھیا میرے دونوں بیٹے ہیں، اگر قیامت میں امی جان نے پوچھا میرا لال تو قربان ہو رہا تھا، تو نے اپنے بچوں کو چھپا کے رکھا تھا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میرے بھیا میرے بیٹوں کو جانے کی اجازت دو۔ میں تھوڑا سا سیدہ زینب کی زندگی کا ایک ہلکا سا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ زینب کون ہے؟ سیدہ زینب کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1، امام حسن کی پیدائش پر رسول اللہ نے کان میں اذان پڑھی، امام حسین کی پیدائش پر رسول اللہ نے کان میں اذان پڑھی، سیدہ زینب کی پیدائش پر بھی رسول اللہ نے کان میں اذان پڑھی۔ امام حسن کا نام بھی حضور نے رکھا، امام حسین کا نام بھی حضور نے رکھا، سیدہ زینب کا نام بھی حضور نے رکھا۔ زینب عربی میں زین اب، اس کو اگر اضافت عربی کے ساتھ لیتے ہیں تو زین اب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت، اور اگر فارسی اضافت کے ساتھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے، زینب کا مطلب بنتا ہے کہ باپ کے کردار کی آئینہ دار، باپ کا عکس جمیل۔ اور اگر لسان العرب لغت کے اعتبار سے آپ لیتے ہیں، الزین خلاف الشین، لسان العرب میں زین کا معنی ہے خلاف الشین، مطلب ہوتا ہے ہر عیب سے بری۔ اب اگر ان سارے معنی کو لیا جائے، زینب آبرو ہے علی کی، زینب تصویر ہے علی کی، زینب علی کے کردار کی آئینہ دار ہے، زینب حیدر کرار کی کردار کی آئینہ دار ہے۔ دونوں بھائیوں سے، امام حسن سے 2 سال چھوٹی تھی، امام حسن سے 2 سال چھوٹی تھی، امام حسین سے 1 سال چھوٹی تھی۔ امام حسن کی ولادت ہوئی 3 کو، امام حسین کی ولادت ہوئی 4 ہجری کو، اور سیدہ زینب کی ولادت ہوئی جمادی الاخر کی 5 تاریخ کو 5 ہجری میں۔ وہ 2 سال کی چھوٹی تھی، لیکن ماں کو اتنا اعتماد تھا زینب پر کہ سیدہ زینب کبریٰ جب سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا سے جانے لگی تو کہتی ہے، میری بیٹی اگرچہ تو میرے بچوں سے، میرے بیٹوں سے چھوٹی ہے عمر میں، مگر تیرے اندر خدا نے وہ گر رکھا ہے کہ بیک وقت تو ماں کا بھی پیار دے سکتی ہے اور باپ کا بھی پیار دے سکتی ہے۔ ہر جانے والی ماں کسی نہ کسی کو سونپ کر کے جاتی اپنی اولاد کو،
کو زینب میں حسن اور حسین کو تجھے سونپ کر کے جا رہی ہوں، وقت آئے تو تم ماں کا کردار ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ مولانا نے ابھی سیدہ زینب کی بارگاہ میں خراج پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب وہ ہے جس نے صرف 5 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا ہے، پورا قرآن حفظ کیا ہے۔ کوفہ کی سرزمین پر سب سے پہلے عورتوں میں تفسیر قرآن جس نے دیا اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت اور بیان کر دوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بیان کر دوں، صرف بیان کر دوں، میری بہنیں ذرا غور سے سن لے۔ اللہ اکبر۔ مجھے خبر ملی ہے کہ عورتیں ہماری محفل میں امام حسین کی محفل میں آتی ہے اور آنے کے بعد پھر جلسے سے فارغ ہو کر وہ میلوں میں بھی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جلسوں کو بدنام نہ کرو۔ اگر عورتیں جلسوں میں آ کر امام کی محفل میں آ کر میلوں میں جاتی ہے تو میں ایسی خواتین کو کہوں گا اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو آئندہ اللہ نہ کرے کہ ہم عورتوں کو روک دیں گے کہ ہماری محفل میں نہ آؤ، اس لیے کہ امام علی مقام کی شب میں عورتیں جلسے کے نام پہ، ذکر حسین کے نام پہ نکل کر اگر میلوں میں جا رہی ہے تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ میں نے کل بھی کہا جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی نماز پڑھنے کے لیے، وہ مذہب عورت کو میلوں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے تقوی پرہیزگاری کو لازم پکڑو۔ ذکر امام کی محفل میں آ رہی ہو، پردے کے ساتھ آؤ، پردے کے ساتھ واپس جاؤ، شرافت کے ساتھ آؤ، شرافت کے ساتھ واپس جاؤ۔ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے۔ ایمان کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی حیا اور غیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب اس خاتون کا نام ہے ہم جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ حسن میں تصویر فاطمہ تھی تو کردار میں بھی تصویر فاطمہ تھی۔ سیدہ فاطمہ کبھی، سیدہ زینب دن کے وقت کبھی نانا کے مزار پہ نہیں گئی، سیدہ زینب دن کے وقت کبھی نانا کے مزار پر نہیں گئی، جب بھی گئی تو رات کے وقت گئی، اور جب رات کو گئی تو جانے کا طریقہ کیا تھا ذرا سن لے۔ جو میں پڑھ رہا ہوں حوالہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، مصر سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے سیدات بیت النبوہ، یہ کتاب ہے، اس کتاب سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ زینب پاک نانا کے مزار پہ جاتی ہے، دن کو نہیں جاتی، رات کو جاتی ہے، کس شان سے؟ کہتی آگے ابا آپ چلیں گے، مولا علی آگے چلیں گے، دائیں حسن چلیں گے، بائیں حسین چلیں گے، اور رات کے وقت سیدہ کی ثانیہ زہرا نانا کے مزار پہ جائے گی، اور اس میں بھی طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی مزار رسول پہ پہنچتی تھی تو امام علی مولائے کائنات کہتے تھے سب چراغ بجھا دیے جائیں۔ جیسے ہی زینب نے قدم رکھا مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، تو مولا علی کہتے تھے سارے چراغ بجھا دیے جائیں۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے چراغ کیوں بجھیں گے، آپ تو آئے ہیں؟ کہا آیا ہوں مگر بیٹی کے ساتھ آیا ہوں، چراغ اس لیے بجھائے جا رہے ہیں کہ میری بیٹی زینب کے پردے پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑنی پائے۔ جو نانا کے مزار پر اس انداز سے آتی ہو، جب وہ کوفہ کے بازار میں اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو ان کا دل جانتا، لیکن سیدہ زینب نے کہا بھائی، میرے بھائی، میرے بیٹوں کو جانے کی اجازت دی۔ امام نے کہا بہن تیرے بیٹے تو جعفر طیار کی نشانی ہے، کیسے جانے دوں؟ بہن نے کہا مگر وہ جائیں گے، آپ اجازت دے تاکہ میں سرخرو ہونا چاہتی ہوں۔ ایسے میں امام نے اجازت دے دی۔ وہ ننھے نوجوان جنہوں نے ابھی جوانی کی، جن کی کلی مسکرانے کے قریب تھی، کچھ لوگوں نے تو 10-12 سال کی عمر لکھی، کچھ لوگوں نے 16-17 سال کی عمر لکھی۔ بہرحال سیدہ زینب، ہر جانے والا بچہ جب جاتا ہے تو ماں دعا کرتی ہے اللہ میرا بچہ جا رہا ہے سلامتی سے واپس آئے، لیکن زینب نے جب اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے کہا تھا بیٹو جا تو رہے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، واپس پلٹ کے مت آنا، واپس پلٹ کے مت آنا، ہمارے خاندان کی ریت ہے جانے والا پلٹ کے نہیں آتا، جاؤ اور اپنے ماموں پہ شہید ہو جاؤ دین کی خاطر۔ یہ ماں تھی
بہت خوبصورت بات علامہ ارشد القادری نے لکھی تھی، جب دونوں شہزادے گئے اور جا کر کے شہید ہو گئے تو خیمے کے روشن دان سے دیکھ رہی تھی بچے لڑ کیسے رہے ہیں اور خوش ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی دونوں شہزادے شہید ہو گئے اور شمر نے کہا حسین لے جاؤ اپنے بھانجوں کو اٹھا کر کے، امام دونوں بھانجوں کو اٹھا کر کے جب لائے، علامہ ارشد القادری کا جملہ اللہ علامہ کی مزار پہ رحمت فرمائے، کہا زینب نے جب بھیجا تھا تو وہ علی کی بیٹی تھی، بیٹوں کو جب بھیجا تھا حیدر کرار کی علی کی بیٹی تھی، لیکن جب بچے لوٹ کر آئے ہیں اور بچوں کے جسم کو بغیر دھڑ کے دیکھا ہے تب وہ صرف ماں تھی، صرف ماں، زینب صرف ماں تھی، گر پڑی بچوں پہ اور لپٹ کے رونے لگی اور کہتی تھی اللہ میری زندگی کی کمائی کو قبول کر، میری زندگی کی کمائی کو قبول کر۔ ابھی یہاں دونوں شہزادے شہید ہی ہوئے تھے، حضرت اون محمد کی شہادت ہی ہوئی تھی کہ ایسے میں سیدنا امام قاسم آئے، قاسم ابن حسن آئے اور آ کر کے کہا چچا جان ہم بھی جائیں گے میدان میں، اگر آپ اجازت دیں ہم بھی جائیں گے میدان میں۔ امام نے کہا نہیں، میرے حسن کی یادگار حسن تو نہیں جائے گا، بھیا کی یاد آتی ہے تو تجھے دیکھتے بیٹا تو کیسے جائے گا، میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے بھائی کی یادگار ہے، تو نہیں جائے گا۔ جیسے امام قاسم نے سنا پھپھی کے پاس گئے اور جا کر کے پھپھی سے لپٹنے لگے، پھپھی اماں آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا، آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا، آج میں یتیم ہو گیا۔ امام حسن کی شہادت کو تقریباً 10-11 سال ہو گئے تھے، امام حسن کی شہادت کو 10-11 سال ہوئے تھے، اور آج قاسم کہتے پھپھی اماں آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا۔ جب یہ جملہ کہا تو پھپھی نے سینے سے لگا کے چمٹایا، میرے لال ایسی بات کہہ کے جگر چھلنی نہ کرو، ہوا کیا ہے؟ کہا پھپھی اماں جس دن سے بابا شہید ہوئے ہیں اس دن سے لے کے آج تک چچا حسین نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہو گیا، میں نے جو جملے کہے میری جملے پورے ہونے سے پہلے میرے چچا نے میری ہر بات پوری کی، اور آج چچا نے مجھے نہ کہہ دیا، مجھے نہیں کہہ دیا، میں نے چچا کی زبان سے کبھی نہ نہیں سنا تھا، آج کہتے نہیں۔ کہا کیا نہیں کہا؟ کہ میں نے کہا کہ میں میدان میں جا کے شہید ہو جاؤں گا، تو کہتے نہیں آج میں یتیم ہو گیا پپی، اور بے چینی کے عالم میں روتے جا رہے ہیں اور بلکتے جا رہے ہیں، کاش کہ آج میرے ابا حیات ہوتے تو مجھے کربلا میں جانے سے نہیں روکتے، آج چچا نے مجھے نہ کیسے کہہ دیا۔ یہ کہتے کہتے روتے روتے بازو پہ ہاتھ پڑا تو منظر 10-11 سال پرانا نظروں میں گھوم گیا، اس لیے کہ جب امام حسن کی شہادت ہو رہی تھی تو شہادت کے وقت امام حسن کو الٹیاں ہو رہی تھی شہادت کے وقت، اور الٹیوں میں آتے کٹ کٹ کے گر رہی تھی۔ امام حسن کو جو ہے وہ ہیرا پیس کر کے آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا، اور آپ نے جب وہ ہیرے والا ملا ہوا پانی پیا تو ہیرے کی کنی نے آپ کی آنتیں کاٹ دی۔ 40 دن تک کے امام حسن الٹی کرتے رہے، آنتوں کی کٹی ہوئی آنتوں کی الٹیاں کرتے رہے، اور اسی طرح پاخانے کے مقام سے بھی آنتیں کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی۔ ایسی دردناک شہادت ہے امام حسن۔ اس تکلیف میں بھی امام حسن نے کہا کاغذ لاؤ اور قلم لاؤ، اور کاغذ قلم منگا کے کچھ لکھا اور لکھ کر کے کہا میرے بیٹے، میرے دل کے چین قاسم، جس دن تمہارے لیے مصیبت کا دن ہو، میرا یہ تعویذ جو تم بازو پہ باندھ رہے ہو نا اس کو کھول کے پڑھنا، میں اس دن کے لیے دے رہا ہوں۔ باپ کی شہادت کے بعد ہر دن عید تھا، ہر رات شب قدر کی رشک تھی، رشک شب قدر تھی ہر رات، اور رشک عید تھا۔ چچا نے اتنا پیار دیا، پھپھی نے اتنا پیار دیا، سب نے اتنا پیار دیا، کبھی قاسم کو اور اولاد حسن کو دکھ نہیں ہوا۔ لیکن آج امام حسین نے جب کہا کہ تم نہیں جاؤ گے، تم میرے بھائی کی یادگار ہو، تم شہادت نہیں پاؤ گے تمہیں، تو آج امام قاسم کہتے تھے آج سے بڑھ کے دکھ اور غم کا دن کون سا ہو سکتا ہے۔
تو آج وہ تعویذ نکالا اور کھولا تو اس میں لکھا تھا میرے بیٹے، میرے دل کے چین، میرے نور نظر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں جانتا ہوں آج تم کربلا میں ہو اور تم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے بھائی حسین پر اپنی جان کو قربان کر دو اللہ کے دین کے نام پہ۔ وہ تحریر لے کر اب پھپھی کو ساتھ لے کر آئے، چچا میرے ابا یہ شہادت کی سند دے گئے، اب بھی آپ مجھے روکیں گے؟ امام حسین نے وہ تحریر پڑھی، سر پہ رکھا، دعا کی اللہ نسل حسن کو قیامت تک آباد رکھنا، میرے بھائی کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرنا جس سے حسن کا نام قیامت تک زندہ رہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ و صوفیہ نے کہا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ، حضرت امام مہدی جیسے لوگ اولاد حسن میں پیدا کیے جائیں گے، اور پیدا کیے گئے۔ امام قاسم کے سر پہ اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا۔ حمید بن مسلم جو یزیدی لشکر میں آیا تھا لیکن وہ لڑنے میں ساتھ نہیں دیا، اس نے وہ تماشائی بن کر کے دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب قاسم بن حسن میدان میں آئے، وہ ذکر بعد میں کروں، پہلے خیمے کا تذکرہ سن لیں، اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا امام حسین نے اور کہا کہ جاؤ تمہاری اماں سے مل لو۔ حضرت امام قاسم کی اماں کا نام تھا رملہ، یہ رملہ امام حسن کی بیوی تھی۔ امام حسن کی 4 بیویاں تھیں، امام حسن کی 4 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک رملہ تھی جو امام قاسم کی بیوی تھی۔ امام قاسم کی امی تھی، امام حسن کی بیوی تھی، حضرت رملہ امام قاسم کی امی، امام حسن کی بیوی۔ تو کہا جاؤ تمہاری اماں سے مل لو۔ تو جب یہ ماں سے ملنے کے لیے گئے تو ماں نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا تیرے باپ حسن پہ لوگ تانا دیتے کہ حسن بڑا بزدل تھا، اور بزدلی کی وجہ سے حسن جنگ نہیں کرتا تھا، تو یہ داغ تجھے دھلنا ہے، جا کے ایسا لڑ کہ پتہ چلے کہ جب ابن حسن ایسا ہے تو حسن کتنا بہادر ہوگا، اور پلٹ کے مت آنا۔ امام قاسم جب گئے ہیں تو حمید بن مسلم کہتا ہے ایسے خوبصورت جوان کو دیکھا تو میں دنگ تھا، ایسے لگتا تھا جیسے خیمے سے اچانک چاند نکل آیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے کرتے پر پیون لگا تھا اور اس کے جوتے کا بائیں طرف کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ 6 مہینے گزرے نا سفر میں، 6 مہینے میں ان کے جوتے بھی ٹوٹ گئے تھے، تو ٹوٹا ہوا جوتا تھا پیر میں اور گھوڑے پہ سوار تھا، اور ذوالفقار لہراتے ہوئے کہتا تھا میں قاسم ابن حسن ابن علی ہوں، آؤ مجھ سے کون مقابلہ کرتا ہے۔ کسی نے ہمت نہیں ہوئی تو شمر ابن سعد نے ارزق نامی پہلوان کو کہا کہ تو جا، تو لڑ۔ تو ارزق نے کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے، یہ بچے سے میں نہیں لڑتا، یہ تو میری توہین ہے، کیونکہ میں تو بڑے بڑے پہلوانوں میں میرا شمار ہوتا ہے، شام اور یمن کے بڑے بڑے پہلوان مجھ سے لڑنے کی ہمت نہیں کرتے، میں اس بچے سے لڑوں گا۔ تو شمر نے کہا یہ بچہ دکھنے میں ہے لیکن یہ علی کا پوتا ہے، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا ابھی دیکھ میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، امام قاسم نے ایک ہاتھ میں اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ کوئی قصہ گڑا ہوا نہیں۔ سوانح کربلا سعد الافاضل کی اٹھا کے دیکھیں، ابن جریر کی اٹھا کے دیکھیں، تاریخ طبری، ابن خلدون کو اٹھا کے دیکھیں، ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی بہادری دیکھیں۔ 19 سال کا جوان ہے، ایک بار میں 2 ٹکڑے کیا۔ جیسے ہی ارزق کے پہلے بیٹے کے 2 ٹکڑے کیے، دوسرا آیا گالی دیتے ہوئے، چلاتے ہوئے گالی دیتے ہوئے آیا۔ امام نے فرمایا ہم گالی کے مقابلے میں گالی نہیں دیتے، اور پھر اس کے بعد اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، تیسرا ہے اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ اب ارزق نے دیکھا کہ میرے سارے بیٹے مر رہے ہیں، چوتھا آیا اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ ارزق آیا تو ارزق نے امام کے ساتھ اس نے کہا کہ اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ امام نے
امام قاسم نے کہا اتنا بڑا شہزور پہلوان بنتا ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی۔ جیسے ہی وہ زین دیکھنے کے لیے گیا، امام نے اس کے سر پہ بھی ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دور خیمے کے باہر امام حسین سر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے تھے اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھنا، بہت بڑے پہلوان سے اس کا مقابلہ ہے۔ تو کہتے چچا سر اٹھاؤ، دیکھو میں نے اس کا کیا انجام کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ حال ہوا تو حضرت امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ جب چاروں طرف سے گھیرا گیا، شیمر نے کہا اکیلے اکیلے لڑو گے تو سب مر جاؤ گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی۔ چاروں طرف سے امام قاسم کو گھیرا گیا، بالآخر ایسا وار کیا کہ حسن کا لال، تصویر حسن زمین پر آئی، اور جیسے ہی امام قاسم زمین پر آیا آواز لگائی یا اماں ادرکنی، اے چچا میری خبر لیجئے۔ تو حمید بن مسلم کہتا ہے یہ آواز میں نے سنی تو قاسم کی آواز پر حسین ایسے دوڑ کر گئے جیسے کوئی عقاب اپنے شکار پر جھپٹ کر جاتا ہے، اور جب گئے تو میں نے دیکھا کہ قاسم زمین پہ پیر رگڑ رہے تھے زخموں کی وجہ سے، اور آنکھیں بند تھی، پورا چہرہ گرد آلود تھا۔ امام حسین نے اپنے زانوں پر قاسم کا سر رکھا اور سر رکھ کر کے گرد و غبار صاف کیا۔ جب ہاتھوں کی ٹھنڈک قاسم کے چہرے کو محسوس ہوئی، امام قاسم نے آنکھیں کھول دی اور آنکھیں کھول کے مسکرایا اور مسکرا کے کہا چچا اپنے بھتیجے کا آخری سلام لو۔ امام قاسم نے کہا ہائے آج تمہارا چچا تمہاری مدد